تو ایک مجرب عمل ہے اور وہ یہ کہ 14,000 صلوات پڑھی جائے. یہ پڑھنا ہی اس نیت سے کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی جانب سے. ہمارے استاد تھے حضرت آیت اللہ حرم پناہی، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے خاص تاکید فرمائی تھی کہ جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے میں صلوات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے، کہ میرا جو بھی کام ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب حضرت ام البنین کہ جن کا لقب تھا ام البنین اور نام تھا فاطمہ اور قبیلہ تھا بنی کلاب، اور بنی کلاب والوں کو عام طور پہ کہا جاتا ہے کلابیہ. تو جناب ام البنین کا نام عام طور پہ لیا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے فاطمہ کلابیہ. ان کے والد تھے حزام بن خالد، اور یہ اپنے قبیلے کے بنی کلاب کے سردار تھے، اور بنی کلاب والے بھی شجاعت میں مشہور تھے. لہذا ایک دفعہ جب مولا امیر المؤمنین نے فرزندان رسول کے دفاع کے لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے فرزندان چاہے تو بہادر قبیلے کا انتخاب کیا اور جناب عقیل کو بھیجا، اور اس میں جناب عقیل کا بھی مشورہ شامل تھا. فرزندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کہ جن کے لیے سورہ مباہلہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ. تو ابنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے مباہلہ کے حساب سے کون قرار پائے؟ امام حسن و امام حسین. جمع کا صیغہ ہے لیکن دو گئے. اور روایتوں میں نقل ہوا کہ یہ فرزندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن کس سے؟ صلب مولا امیر المؤمنین سے. اور اسی وجہ سے ان دونوں کا جو ایک لقب ہے مشہور، وہ کیا ہے؟ سبطِ رسول. یہ رسول اللہ کے دو فرزندان. گو کہ یہ مولا امیر المؤمنین کے بھی فرزند ہیں، لیکن کیونکہ اشرف الانبیاء اپنا بیٹا کہتے تھے تو مولا امیر المومنین نے چاہا کہ میں بھی اپنے بیٹے قربان کروں اپنے رسول کے ان بیٹوں پہ سے، خصوصاً امام حسین پر سے قربانی کے لیے. جناب عقیل سے آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے قبیلے کا انتخاب کرو کہ جس سے مجھے شجاع بیٹے ملیں، اور انہوں نے انتخاب کیا بنی کلاب کا، اور بنی کلاب کے سردار کی بیٹی کا کہ جن کا نام تھا فاطمہ. جناب عقیل گئے اور اس سے پہلے کہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے، کیونکہ خواہش کے اظہار کے بعد یا ہاں ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے، یعنی جاؤ. اور یہ کلچر نظر آتا ہے عزاداری امام حسین میں عراق میں، کہ جو بعض دفعہ جو موقف لگے ہوتے ہیں، جس طرح یہاں سے موقف چلانے والے جاتے ہیں، بڑا مال لگاتے ہیں اور دنیا بھر سے جاتے ہیں، تو وہاں پر بھی بعض دفعہ جو کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں بعض، وہ اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہوتے ہیں کہ جو وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ خود ایک بڑی شان کی بات ہوتی ہے. جس طرح ہمارے کلچر میں کسی کے پاؤں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا اتنے آرام سے، عربوں میں اور اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ تقریباً تمام کلچر میں. انڈیا میں بھی اگر پاؤں پہ ہاتھ لگاتے ہیں تو ماں باپ، یا جس طرح سے ماں باپ کا کسی کو احترام دیا جائے، وہ ٹیچر ہو یا کوئی بزرگ ہو، ورنہ پاؤں کو ہاتھ لگانا برا ہے. لیکن آپ تصور کریں کہ بڑے بڑے قبیلوں کے سردار پاؤں دباتے ہیں کس کے؟ زائرین امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. بس ضمناً بتاتے چلیں کہ کوئی بھی کسی بھی امام بارگاہ میں مسجد میں کسی بھی اعتبار سے خدمت کرے اور اس کی نیت یہ ہو کہ یہ جگہ ائمہ سے اور خصوصاً امام حسین سے منسوب ہے، پھر اگر وہ کسی کا جوتا صاف کرے یا کسی کا جوتا رکھے
تو مطمئن ہو جائے کہ اس کو بہت بڑا اجر ملے گا جس کا وہ حساب اس دنیا میں نہیں لگا سکتا۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہارے قبیلے سے ایک لڑکی کا رشتہ چاہتے ہیں۔ اب یہ قبیلہ کس کا ہے؟ بنی ہاشم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ۔ تو ان کے لیے تو یہ بڑی بات ہے کہ رسول کے قبیلے کے لوگ آئیں۔ تو انہوں نے فرمایا کس کے لیے؟ تو کہا کہ آپ کی بیٹی کے لیے۔ کس کا رشتہ؟ ابھی تو نہیں کلیئر کس کا رشتہ۔ تو فرمایا مولا امیر المؤمنین کے لیے۔ اب مولا امیر المؤمنین وہ ہیں کہ جو فاتح خیبر و بدر و حنین ہیں، کرار غیر فرار ہیں، اور دنیا ان کے فضائل جانتی ہے کہ یہ وہ ذات ہے کہ ندا بلند ہوئی۔ کیا ندا بلند ہوئی؟ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ تو صاحب ذوالفقار کا رشتہ آیا ہے۔ یا علی۔ تو جب اس قبیلے کی اہم ترین صفت ہی شجاعت ہو، اور پوری دنیا کے سب سے نجیب اور شریف اور پاک اور پاکیزہ اور سب سے شجاع فرد کا رشتہ آیا ہو، تو ظاہر باپ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن باپ نے اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا ہاں میں، اور جناب عقیل نے بھی کہا، اور باپ کا بھی یہ تھا کہ بیٹی سے پوچھا جائے۔ وہ کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں یہ والا کام ختم ہو گیا تھا، اور یہ بڑا غلط ہوا تھا کہ بیٹیوں سے پوچھا نہیں جاتا تھا، اور اگر پوچھا جاتا تھا کب کہ جب دلہن بن گئیں، کھانے پک گئے، مہمان آ گئے، یہ پوچھنے کی کوئی شرن صحیح ہے، نکاح ہو گیا، لیکن یہ طریقہ غلط تھا بالکل۔ یہ ظلم ہوا ہے پہلے خواتین پہ، کیونکہ جب سارا خرچہ ہو گیا، کپڑے پہن لیے گئے، دلہن بن گئی، اب اس لڑکی کے پاس آپ نے نہ چھوڑی کہاں ہے؟ نہ کا اختیار جو ہے وہ تلوار کے نیچے نہیں ہوتا۔ ایک لڑکی کے لیے بارات واپس جانا تلوار سے برا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں تھیں کہ جو ہمارے کلچر کی تھیں، کوئی قابل تعریف بات نہیں تھی، یہ بری باتیں تھیں یہ، کہ جن کو ہم اپنے سینے سے لگا کے بیٹھیں اور کہیں کہ جی بڑی اچھی بات تھی نا۔ اچھی باتیں بھی ہم میں تھیں، لیکن قطعاً یہ والی بات جو ہے بالکل اچھی نہیں تھی۔ جبکہ اشرف الانبیاء نے بھی جب جناب سیدہ کا رشتہ مولا امیر المومنین کے لیے آیا ہے، گو کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کا یہی ارادہ تھا، اور جناب سیدہ کا عقد عرش پہ ہوا، لیکن اس کے باوجود شریعت محمدی میں دنیا میں یہ قانون تھا کہ بیٹی سے اجازت لینی ہے، چاہے باپ اشرف الانبیاء ہی کیوں نہ ہو۔ عیناً یہی کام مولا امیر المومنین نے انجام دیا جب جناب زینب کا رشتہ آیا جناب عبداللہ کے لیے، اور یہی اسلام ہے۔ اب یہ اجازت لینے کے لیے گئے تو خواب بیان ہوا کہ جناب ام البنین کی والدہ، ان کا نام تھا، بعض جگہ بیان ہوا ہے، زیادہ مشہور ہے ثمامہ، اور بعض جگہ نام ہے لیلا، اور یہ ممکن ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہوں۔ عربوں میں بعض دفعہ جو ہے وہ نام بھی ہوتا تھا، القاب بھی ہوتے تھے، اور بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں کتنے نام ہوتے ہیں، بلکہ انڈیا پاکستان میں تو بعض دفعہ ایسے نام ہوتے ہیں، اور پاکستان میں بعض دفعہ ایسے کیس ہوئے ہیں کہ مثال کے طور پر پوسٹ مین آیا ہے رجسٹری لے کر دیور کے نام کی، اور دروازے پہ کئی جگہ ایسے کیس ہوئے ہیں، بھابھی کہہ رہی ہیں نہیں بھائی ایسا کوئی رہتا ہی نہیں ہے یہاں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو نام پتہ ہے کہ اس کا یہ ہے، اور جو ڈاکومنٹ میں نام ہے وہ گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کسی کو سوائے سگے ماں باپ کے۔ یہ ایسا بہت کیس ہوتا ہے، تو ہم نے 2-4 ایسے سنے واقعات اتفاق سے، اور اس میں عام طور پہ کیا کہ یہ کیونکہ دن میں خواتین ہوتی ہیں، یہ بھابھیوں کے کیس ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ اس نام میں کوئی نہیں رہتا، انہوں نے کہا یہی ہے، انہوں نے کہا ایسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایک نام ہوتا ہے کوئی اور ایک نام ہوتا ہے ڈاکومنٹ کا، تو یہ کلچر ہے ہمارا، اور پھر ایک نک نام ہوتا ہے کوئی۔ تو عربوں میں بھی اسی طرح سے نام تھے، کنیت تھی، اور پھر القاب تھے، اور پیار کے نام تھے، اور بعض دفعہ ہر آدمی ایک الگ نام لیتا تھا، یہ ایک الگ کلچر تھا۔ ماں الگ نام سے پکار رہی ہے، باپ الگ نام سے پکار رہا ہے، دادا الگ نام سے پکار رہا ہے۔ تو اس وجہ سے بعض دفعہ علم الانساب میں یہ پرابلم بھی ہوتا تھا کہ ان کا اصل نام کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو تاریخ میں عام طور پہ پرابلم ملے گا۔
تو ان کا جو مشہور نام ہے وہ ثمامہ تھا اور اسی طرح سے لیلا تھا. تو جناب ثمامہ کو دیکھا کہ وہ اپنی بیٹی جناب فاطمہ، کیونکہ اس وقت تک ان کا نام فاطمہ تھا، فاطمہ کے تیل لگا رہی ہیں سر میں اور بال بنا رہی ہیں اور پیار سے ان سے باتیں کر رہی ہیں. اور باپ نے سنا جب وہ گئے کہ بیٹی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور میں اس منظر میں کھوئی ہوئی ہوں اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کو یاد کر رہی ہوں. اسی دوران ایک چاند چمک رہا ہے اور وہ چاند کو جب میں نے دیکھنا شروع کیا تو وہ اتر کے آیا میری گود میں. پھر 3 ستارے اتر کے آئے، وہ بھی میری گود میں آ گئے. اور پھر مجھے بشارت ملی کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک بہترین شخص کا انتخاب کیا ہے کہ جس سے تمہیں فرزند ملیں گے. اب یہاں یہ خواب بیٹی اپنی والدہ سے ڈسکس کر رہی تھیں اور وہاں والد اجازت لینے کے لیے آئے تھے. اس کو سننے کے بعد انہوں نے یہ رشتے کا پیغام کا ذکر کیا. ماں نے بھی قبول کیا، بیٹی نے بھی قبول کی، اور یہاں سے مولا امیر المؤمنین کا عقد ہوا جناب حضرت فاطمہ کلابیہ سے. جناب فاطمہ کلابیہ جب گھر آئیں تو انہیں یہ نام اپنا اچھا نہیں لگتا تھا کہ جب مولا امیر المؤمنین یا کوئی انہیں فاطمہ کہتے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مجھے فاطمہ کہے جناب فاطمہ کے جانے کے بعد اور بچے اپنے ماں کا نام سنیں. تو مولا امیر المؤمنین نے ان کو جو لقب دیا وہ ام البنین دیا، جبکہ ان کے بچے بھی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ فوراً تقریباً شادی کے فوراً بعد کی بات ہے. اور بعض جگہ بیان ہوتا ہے یہی کہ شاید اسی خواب کی وجہ سے کہ اس خواب کا ذکر مولا علی سے کیا ہوگا، بلکہ مولا امیر المؤمنین کو پتہ ہوگا اور یہ پتہ تھا کہ بیٹے ہوں گے تو پہلے ہی یہ لقب دے دیا تھا. اب یہاں پر یہ بات بھی واضح کرتے چلیں کہ مولا امیر المؤمنین کی دوسری شادی آیا ام البنین سے ہوئی یا کسی اور سے ہوئی، تو یہاں پر تاریخ میں بالکل جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. لیکن اگر حساب لگایا جائے تو لگتا ہے کہ نہیں، ان سے فوراً نہیں ہوئی شادی. وجہ کیا ہے کہ حضرت عباس پہلے بیٹے ہیں اور وہ پیدا ہوئے 26 ہجری کو، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا دنیا سے گئی ہیں 11 ہجری کو، یعنی جناب سیدہ کے دنیا سے جانے کے 15 سال بعد یہ پیدا ہوئے ہیں. پس اگر مان لیا جائے کہ 11 ہجری میں شادی ہوئی ہے تو کیا 15 سال تک بچہ نہیں ہوا؟ یا تو یہ مانا جائے. لیکن دیکھتے ہیں کہ محمد حنفیہ 15 یا 16 میں یا اس سے پہلے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی جناب سیدہ کے 3-4 سال بعد. پھر ایک موضوع آتا ہے کہ جناب سیدہ کی وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی کہ اے علی میرے بعد امامہ سے شادی کرنا. امامہ کون تھیں؟ جناب ختیجہ اور رسول اللہ کی جو ربائب تھیں، یعنی منہ بولی بیٹیاں، ان کی بیٹی تھیں امامہ. اور یہ امامہ بہت زیادہ محبت کرتی تھیں امام حسن، امام حسین اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم سے، اور یہ چاروں کے چاروں ان سے بہت اٹیچ تھے. لہذا جناب سیدہ نے درخواست کی تھی کہ میرے بعد امامہ سے شادی کریں کیونکہ وہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہیں. تو علماء یہی احتمال دیتے ہیں کہ جب جناب سیدہ نے وصیت کی تھی تو امکان نہیں ہے کہ مولا امیر المؤمنین نے ان سے پہلے کسی سے شادی کی ہو. اور امامہ سے جناب محمد اصغر پیدا ہوئے، اور جناب خولہ کے جن کا لقب تھا حنفیہ، ان سے محمد اکبر یعنی محمد حنفیہ پیدا ہوئے. اور یہ دونوں کے دونوں بڑے تھے کس سے؟ اور کم سے کم 10 سال بڑے تھے کس سے؟ جناب حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام سے. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ شادی بعد میں ہوئی ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. واقع کربلا کے بعد مولا امیر المؤمنین کی 2 ازواج حیات تھیں. ایک تھیں حضرت ام البنین
کہ ان کا مشہور ہے، اور ایک واقع کربلا میں خود کربلا میں موجود تھیں، اور ان کا نام تھا لیلا بنت مسعود ابن خالد، اور ان کے بیٹے کربلا میں شہید ہوئے تھے، اور وہ تھے محمد اصغر، یعنی محمد حنفیہ محمد اکبر، اور پھر ایک محمد اصغر کہ جو امامہ سے تھے، محمد اوسط جو امامہ سے تھے، پھر ایک محمد اصغر جو جناب حضرت لیلا بنت مسعود ابن خالد، اور یہ مولا امیر المومنین کی واحد زوجہ تھیں جو کربلا میں بھی تھیں اور اسیر بھی ہوئیں، اور کربلا سے کوفہ گئیں، کوفہ سے شام گئیں، شام سے کربلا آئیں، کربلا سے دوبارہ مدینہ آئیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جناب حضرت ام البنین سے توسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے، ایران میں بھی، عراق میں بھی، پاکستان میں اتنا نہیں ہے، حتیٰ کہ ایک تسبیح اگر آپ زیارتوں پہ جائیں تو وہاں آپ کو رنگین تسبیح ملے گی، وہ تسبیح مشہور ہے رنگین، یعنی ملٹی کلر دانوں کی تسبیح حضرت ام البنین۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے ایسا نہیں ہے کہ اسی سائز کی یا اسی کلر کی تسبیح حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا بناتی تھیں، بلکہ وجہ کیا ہے کہ بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ حضرت ام البنین جو مختلف تسبیحاں ٹوٹ جاتی تھیں، یعنی اپنے خاندان کی، ان کی تسبیح بنا لیتی تھیں۔ تسبیحیں اس زمانے میں بھی مختلف پتھروں کی اور مختلف رنگوں کی ہوتی تھیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اس زمانے میں بھی تسبیحاں، کیونکہ یمن کے اچھے پتھروں میں سے ایک پتھر کہ جو بہت زیادہ قیمتی نہیں ہے وہ کیا تھا؟ عقیق یمنی، اور عقیق یمنی کے بہت سارے کلر ہیں، اور اس زمانے میں بھی تسبیحاں بنتی تھیں۔ اب ان کے اسی عمل کی وجہ سے ایران عراق میں جو رنگین تسبیحاں ملتی ہیں مختلف کلر کی، یعنی ایک ہی تسبیح میں 8-10 کلر یا 5 کلر ہوتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ جناب حضرت ام البنین کی اس روش کو یاد رکھا جائے، اور کسی بھی طریقے سے کسی بھی معصوم یا معصوم سے وابستہ ہستیوں کے کسی بھی کام کو یاد رکھنے کے لیے کوئی بھی کام کیا جائے تو وہ خود ایک اچھا کام ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک عمل کہ جو مجرب عمل ہے، مجرب عمل سے کیا مراد؟ دیکھیں، کوئی بھی کام منت کے طور پہ آپ اور ہم کر سکتے ہیں، کوئی بھی کام جو اچھا ہو، پسندیدہ ہو، برے کام کی نظر نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ کوئی کہے کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں سگریٹ پیوں گا، میرا کام ہو گیا تو لوگوں کو سگریٹ بانٹوں گا، نہ، میرا کام ہو گیا تو مثال کے طور پہ میں سگریٹ چھوڑ دوں گا، یہ اچھا مانا جائے گا۔ یا یہ کہ میرا کام ہو گیا تو لوگوں کو راشن دوں گا، تو حرام کی بھی منت نہیں مان سکتے کہ مثال کے طور پر لوگوں کو شراب دوں گا، نہ۔ ہاں، یہ منت مان سکتے ہیں کہ کسی کو شراب کی عادت ہے تو اس کی تھراپی کراؤں گا، یہ اچھی ہے۔ تو منت کسی بھی اچھے کام کی مانی جا سکتی ہے۔ کون سا کام؟ کہ جس میں ایک اچھائی ہو، جسے کہا جاتا ہے فقہ میں رجحان ہو۔ آیا برابر کوئی کام ہو، نہ اچھا نہ برا، تو اس کی نہیں، کوئی نہ کوئی ایک اس میں پازیٹیو پہلو ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر آپ منت مان لیں کہ میں ایک سورہ پڑھوں گا اور ہدیہ کروں گا۔ مثال کے طور پہ آج آپ نے مانی حضرت ام البنین کو، آپ کے دل میں آیا میں سورہ رحمان پڑھوں گا اور 14 دفعہ پڑھوں گا اور ہدیہ کروں گا حضرت ام البنین کو۔ اب اگر آپ کا کام فوراً ہو گیا، آپ نے کسی اور کو بتایا، اس کا بھی کام فوراً ہو گیا، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ عمل ہے مجرب۔ مجرب سے کیا مانا؟ تجربہ شدہ، ایکسپیرینسڈ۔ تو بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے یہ عمل ہے مجرب، بعض دفعہ لکھا ہوتا ہے یہ عمل ہے ماثور، یعنی حدیث میں آیا ہے۔ تو کسی بھی معصوم کو یا کسی بھی ہستی کو کوئی بھی نیک کام ہدیہ کرنا ثواب ہے، چاہے وہ ایک صلوات ہو، چاہے ایک یا اللہ ہو، چاہے ایک اللہ اکبر ہو، چاہے ایک الحمدللہ ہو۔ اب آئمہ کو جب قرآن ہدیہ کیا جاتا ہے، بعض کوئی کہے کہ میں آئمہ کے لیے قرآن پڑھا ہوں، لوگ کہتے ہیں انہیں کیا ضرورت ہے۔ تو یہ جو نظر ہوتی ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ نظر و فاتحہ میں صرف ایک فرق ہے۔ عام انسان کے لیے ہم قرآن ہدیہ کرتے ہیں، اسے فاتحہ کہہ دیتے ہیں۔ معصومین کو جب ہم
قرآن کے چند سورہ تلاوت کر کے ہدیہ کرتے ہیں، نظر ان کی نذرانے کے طور پہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس کو نظر کہا جاتا ہے۔ عام انسان کے لیے جب کھانا خیرات کے طور پہ دیتے ہیں یا کسی کو بھی کھلاتے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، کسی مومن کو کھلائیں یہ بھی تو ثواب ہے، کسی غریب کو کھلائیں وہ بھی ثواب ہے۔ جب معصومین کے نام کا کھلاتے ہیں تو اس کو نذرانہ یا نذر کہا جاتا ہے۔ تو ائمہ کی ذریعے کے پاس بھی اعمال میں سے ایک عمل کیا اچھا ہے؟ تلاوت قرآن خود ان کے لیے۔ تو کسی بھی معصوم کے لیے کسی بھی کام کو یا کسی بھی عظیم ہستی کے لیے کسی بھی کام کو انجام دیا جائے وہ بالکل صحیح ہے۔ مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اگلی مجلس اگر میرا کام ہو گیا تو اگلی جو مجلس ہوگی حضرت ام البنین کی، تو اس میں میں حضرت ام البنین کی جانب سے مثال کے طور پہ کھانا کروں گا یا شربت پلاؤں گا، یا یہ کہ وہاں کھڑے ہو کے جوتے لوگوں کے سیٹ کروں گا۔ کہ جوتے سیٹ کرنا اچھا کام ہے، بالکل اچھا کام ہے۔ یا یہ کہ آپ نیت کریں کہ جی جوتوں پہ جو گندگی ہوگی وہ بیٹھ کے صاف کروں گا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں پورے عراق میں لوگ جوتے صاف کر رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ مومنین کے جوتے صاف کرنا، خصوصاً کب کہ جب وہ امام حسین کے لیے اٹھ کے آئے ہوں یہاں تک، وہ خود ایک عبادت ہے۔ تو ایک مجرب عمل ہے، اور وہ یہ کہ 14,000 صلوات پڑھی جائے۔ کس کی؟ 14 معصومین کی اور حضرت عباس کے لیے۔ اور ترتیب کیا ہے کہ پہلے دن 1000 صلوات پڑھی جائے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ دوسرے دن صلوات ہو مولا امیر المومنین کے لیے، اللہم صلی علی علی ابن ابی طالب۔ تیسرے دن اللہم صلی علی فاطمہ الزہرا۔ چوتھے دن اللہم صلی علی حسن ابن علی المجتبی۔ پانچویں دن اللہم صلی علی حسین ابن علی۔ چھٹے دن اللہم صلی علی علی ابن الحسین۔ ساتویں دن اللہم صلی علی محمد ابن علی۔ آٹھویں دن اللہم صلی علی جعفر ابن محمد۔ نویں دن اللہم صلی علی موسیٰ ابن جعفر۔ 10ویں دن اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ۔ 11ویں دن اللہم صلی علی محمد ابن علی۔ 12ویں دن اللہم صلی علی علی ابن محمد۔ 13ویں دن اللہم صلی علی حسن ابن علی۔ 14ویں دن اللہم صلی علی حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ یا سمجھے 14ویں دن آپ یہ بھی کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد ابن حسن العسکری۔ اور 15ویں دن اللہم صلی علی عباس ابن علی۔ یہ ساری صلوات کس کی جانب سے؟ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ ہم نے پڑھ کر ہدیہ کر دیا، نہیں، یہ پڑھنا ہی اس نیت سے کہ یہ میں پڑھ رہا ہوں حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی جانب سے، یعنی ان کی نیابت میں پڑھ رہا ہوں، میں ان کا نائب بن کے پڑھ رہا ہوں، میں ان کی طرف سے پڑھ رہا ہوں، میں پڑھ کے ان کو ہدیہ نہیں کر رہا، بلکہ میں پڑھ رہا ہوں یہ جو ابتدا کی ہے انہی کی جانب سے کی ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے، ہر روز کی جائے، اس کے بعد بھی کی جائے۔ ہمارے استاد تھے حضرت آیت اللہ حرم پناہی، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، انہوں نے خاص تاکید فرمائی تھی کہ جب بھی مجھے مشکل ہوتی ہے میں صلوات پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، کوئی بھی عدد نہیں۔ یعنی آج آپ کو حاجت ہے، آپ نے حضرت ام البنین سے توسل کیا اور صلوات پڑھنا شروع کر دی، جب بھی اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے جب موقع ملا صلوات پڑھنا شروع کر دی، کوئی بھی فکس عدد نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری حاجت فوراً پوری ہو جاتی ہے۔